اور اس کی سفر کی حد جو ہے وہ شرعی حد 92 کلومیٹر ہے۔ یہ آس پاس میں سفر کی حد یہاں پر نہیں بیان کی گئی، بلکہ 92 کلومیٹر تک اگر کوئی صاحب سفر کرتا ہے تو وہ شرعی مسافر ہے۔ شرعی مسافر کو اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے گا۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی اس صاحب کو کہا جاتا ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ روزہ رکھ نہیں سکتا، اس میں طاقت باقی نہیں رہی، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دے۔ اب یہ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ اس سال جو صدقہ فطر چل رہا ہو اس کی مقدار میں اتنی رقم کسی ایک مسکین کو دے دینا، یا ایک مسکین کو سحر و افطار کا سلسلہ کروا دینا جو روزہ رکھتا ہو، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فَمَن تَتَبَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس نیکی کے کام میں اضافہ کرے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ یعنی جو فرض ہے ایک روزے کا کفارہ وہ صدقہ فطر کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارا گزشتہ سال گزرا ہے وہ 250 روپے فی کس کا جو تھا وہ صدقہ فطر تھا۔ تو جو صاحب روزہ نہیں رکھ رہا شیخ فانی ہے تو وہ 250 روپے رقم کسی کو دے گا یا 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ فرمایا کہ فَمَن تَتَبَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اس پر اضافہ کرے، نیکی کے کام میں اضافہ کرے تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ کوئی 250 کی جگہ 500 کسی کو دیتا ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کے روزے یہ انتہائی طبی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور ایک سائنسی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے فرض روزے رکھتا ہے وہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے، معدے کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کولیسٹرول جو ہے اس سے محفوظ رہتا ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان میں برکت رکھ دی ہے، یہ انسان کو روحانی طور پر بھی فائدہ دیتی ہیں اور طبی طور پر بھی اللہ کریم ان کا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہیلے بہانے کرنا کہ بھئی ہم تو مزدور آدمی ہیں، مولوی صاحب کیڑیاں گلاں کرتے ہو تسی، مزدوری کریے یا روزے رکھیے؟ بھئی مزدوری کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قصب حلال اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، لیکن رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب تھوڑا نظر دوڑاؤ۔ اگر آج ہم اپنی مزدوری کی خاطر روزے چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں جی مزدور آدمیاں، تو پھر صحابہ کی طرف بھی دیکھو، ایک ایک کھجور تناول فرما کر انہوں نے اپنے جسم پر جنگی لباس پہن کر جنگیں بھی لڑی، یا صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا اور باقی اپنے معاملات پیش کرنا یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں چاہیے انسان اپنے معاملات کلوز کر لے، جہاں پر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، وہ 5 گھنٹے کر لے، 6 گھنٹے کر لے، اور لیکن اللہ کی بندگی جو ہے وہ اس کو بچا لائے، یہ اس پر ضروری ہے۔ اور اللہ کریم نے آخری جو فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے بہتر ہے تو پھر اس میں کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے یہ بھی کہا اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، اور روزے کے حقیقی تصور کو، حقیقی معنی کو اللہ کریم ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔